بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی.پی کی ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں محمد ظہور اوان۔ آج ہم اردو ٹائپنگ کے کچھ بنیادی اصولوں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم ٹائپنگ کرنے لگتے ہیں تو اس وقت کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر اگر ہم رکھیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اردو جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کی ٹائپنگ انگلش سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ انگلش جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کا ہر ورڈ دوسرے ورڈ سے آٹومیٹیکلی جدا ہوتا ہے اور کوئی بھی ورڈ آپس میں خود بخود ملتا نہیں ہے، اور جب آپ اسپیس ٹائپ کرتے ہیں، اسپیس پہ پریس کرتے ہیں تو اسپیس بار کو پریس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ورڈ کے اندر اسپیس آ جاتی ہے۔ لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔ اردو میں جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو جب ایک ورڈ کو آپ ٹائپ کرتے ہیں تو دوسرا ورڈ جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ورڈ آپس میں جڑتے ہیں اور کون سے نہیں جڑتے، تو اس طرح سے پھر ہم اپنے حساب سے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اردو کے کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کے بعد اگر کوئی لفظ آپ ٹائپ کریں تو آپس میں نہیں جڑتے، جبکہ باقی جتنے بھی ورڈ آپ ٹائپ کریں ان کے ساتھ اگر آپ اسپیس نہیں دیں گے تو وہ ورڈ آٹومیٹیکلی آپس میں جڑ جائیں گے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس ایک الف ہے، الف کے بعد آپ کوئی بھی ورڈ آپ ٹائپ کریں تو وہ اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رے ہے، پھر زے ہے، اور پھر تین نقطوں والی زے ہے، اور جب ہم اس کو ورڈ کے درمیان پڑھیں گے تو یہ کا فائدہ دیتی ہے یہ ہمیں، اور جیسے ٹیلی ویژن ہے تو اس اب یہ کے کی آواز دیتی ہے، جبکہ اس کو ہم پڑھتے تین نقطوں والی زے ہے۔ پھر اس کے بعد زال ہے۔ تو یہ جو 5 ورڈ آپ کے سامنے لیٹرز میں نے ٹائپ کیے ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی یہ آپ کی ٹائپنگ میں آئیں گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ ان کے بعد جو ورڈ بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ ان کے ساتھ جڑے گا نہیں، آپ کو سپیس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کا جب لفظ پورا ہو جائے تو آپ کو سپیس دینا لازم ہوتا ہے آپ پر۔ تو میں یہاں پہ کچھ تھوڑا سا کام بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس میں، کہ جیسے الف ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پے لکھا تو پے مکمل لکھا گیا، جیسے ہی آپ اس پہ الف لکھتے ہیں تو الف اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کاف لکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ نہیں جڑ رہا، اور وہ الگ سے اس کے ساتھ سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں سین کو ٹائپ کریں، اس کے بعد آپ پاکستان بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رے کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، تو آپ کراچی ٹائپ کریں۔ کاف آپ نے ٹائپ کیا، جیسے ہی آپ نے رے ٹائپ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کاف کے ساتھ آپ کا رے آٹومیٹیکلی جڑ گیا۔ اب آپ یہاں پہ جو لفظ بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ رے کے ساتھ جڑے گا نہیں بلکہ وہ الگ ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ ہم الف ڈال دیتے ہیں کراچی، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ جڑ نہیں رہا، اور اب اس کے علاوہ ہم نے چے ڈالا تو جب ساتھ یہ لکھا تو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو رے اور الف جب یہ دونوں ساتھ ہے، یہاں پہ دونوں ورڈ یوز ہوئے تو ان کے بعد جب ہم نے جو ورڈ بھی ٹائپ کیا وہ ان کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے موو کرتے ہیں۔ جو آگے ہمارا ورڈ ہے زے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ہے، رے کا استعمال ہم نے کر لیا۔ اب زے کا استعمال ہم کرتے ہیں، جیسے زے سے ہوتا ہے زلزلہ، تو زلزلہ ہم لکھ لیتے ہیں ایسے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رے کے بعد میں نے زے کو جب میں نے یوز کیا تو اس کے بعد جو ورڈ بھی میں نے ٹائپ کیا اس نے زے کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب لام کو میں نے ٹائپ کیا تو اس کے ساتھ جو لفظ بعد میں ٹائپ کیا بغیر سپیس دیے تو اس نے آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ گیا، لیکن پھر جب دوبارہ زے آیا تو اس نے کیا کہ اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے، اس کے بعد جو لام ہم نے ٹائپ کیا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جڑا ہے۔ تو اس طرح سے لام کے بعد جب ہم نے ہے کو ٹائپ کیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہے جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ دیکھا زے کا۔ اب تین نقطوں والی زے کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں، یہ استعمال ہوتی ہے عام طور پر ٹیلی ویژن میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن، اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ٹیلی ویژن لکھا، یہ تین نقطوں والی زے ڈالی، تو اس کے بعد جب نون میں نے ڈالا تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ تین نقطوں والی زے کے ساتھ یہ جڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب زال آتا ہے۔ زال سے کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، جیسے زلف ہے تو آپ اس کو لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں زال زیڈ سے لکھتے ہیں،
اور زلف آپ نے لکھا تو آپ یہ دیکھیں کہ زال کے بعد ہم نے لام کو لکھا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ نہیں رہی. اسی طرح سے آپ ان 5 لفظ کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی یہ ٹائپنگ اردو ٹائپنگ میں یہ لیٹرز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ نے اس کے بعد اسپیس نہیں دینی. جب بھی کوئی لفظ نیا ٹائپ کریں تو اس کے بعد آپ کو اسپیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اسپیس دیں گے تو آپ کے لیٹرز کے درمیان ڈبل اسپیس شو ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈ ہوں گے جہاں وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اسپیس دے دیں گے تاکہ آپ کا ورڈ سیپریٹ ہو جائے. لیکن یہ ورڈز جہاں بھی آئیں گے الف رے زے 3 نقطوں والی زے اور زال تو اس کے بعد آپ اسپیس نہیں دیں گے نئے ورڈ پہ جانے کے لیے. تو یہ کچھ بنیادی چیز تھی جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو بسا اوقات آپ سے کچھ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, بار بار آپ نے بیک اسپیس کرنا ہوتا ہے. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی ورڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے آپ ڈیلیٹ سے کسی لیٹر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں لفظ کو, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیک اسپیس سے کرتے ہیں. اگر تو آپ آگے والے لفظ کو مٹانا چاہیں, جیسے آپ لکھتے جا رہے ہیں تو جیسے میں نے اب کرسر کے بعد بنیادی لکھا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں نے رکھا ہے, تو اگر آگے والے ورڈز کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈیلیٹ پر کلک کریں گے. آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ڈیلیٹ کے کی بورڈ پر ڈیلیٹ کے کی پر پریس کی تو یہ آگے والا لفظ ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں کنٹرول زیڈ سے دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بیک سے جو میرا ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو, تو اب کیا کروں گا کہ میں بیک سپیس کی کو پریس کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے بیک سپیس کو ٹائپ کیا پریس کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ورڈ ایک ڈیلیٹ ہو گیا, یہ جو لکھا ہوا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب آپ نے یہ بات ہر صورت ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اگر آپ نے آگے والا لفظ ڈیلیٹ کرنا ہے تو آگے والا جو لیٹر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے, یا لفظ کو ڈیلیٹ کرنا ہے, یا کئی لفظوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے, تو آپ نے ڈیلیٹ کی کو پریس کرنا ہوگا کی بورڈ سے. اور اگر آپ نے بیک میں لفظ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو بیک سپیس پہ ٹائپ بیک پیس کی مدد سے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے. تو ایک بات یہ آ گئی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں ٹائپنگ کے دوران. جیسے میرے پاس کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیس آپ ورڈز کو آپ اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں, بڑا کرنا چاہتے ہیں, چیزیں آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں تو ہم سیکھ بھی چکے ہیں. تو ان لفظوں کو چھوٹا بڑا کرنا ہے. پھر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ورڈز کے درمیان اسپیس کو کم کے زیادہ آپ نے کرنا ہے, تو آپ یہاں سے اس کی مدد سے آپ کریں گے. اسپیس کم زیادہ کر سکتے ہیں, آپ 10 لکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اسپیس بڑھ گئی ہے. پھر اسی طرح سے آپ اس کو پریس کرنا چاہیں, یہاں پہ 100% ہے تو آپ 50% پہ پریس کریں گے تو آپ اس طرح سے پریس کر پائیں گے. پھر اسی طرح سے آپ کے سامنے یہ لائنز ہیں, اور یہ چیزیں آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں. بولڈ آپ کریں گے, اٹیلک کریں گے, پھر یہ کلرز آپ یہاں سے دیں گے. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں. اب یہاں پہ 2 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں, چونکہ ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ ہم کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اردو کا جب فونٹ ہوگا تو آپ یہ نوری نستعلیق جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے فونٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے. تو آپ جیسے اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے فونٹ چینج ہوتے جائیں گے. لیکن انگلش کے جو فونٹ ہیں یہاں پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف انگلش کی جو ٹیکسٹ آئے گا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فرض کریں کہ میں انگلش لکھتا ہوں اور سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد لکھ دیا. اس پر اردو کے فونٹ اپلائی کریں تو نہیں کام کریں گے. اس پر آپ نے انگلش کا جو فونٹ ہے وہ اپلائی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ اس پر انگلش کے جو فونٹس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کام کریں گے اس پر. تو جو بھی آپ فونٹ سلیکٹ کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے آپ اس کا اپلائی کر کے دیکھیں گے. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسپیسنگ ہے لائنز کے درمیان وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو جتنی آپ بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں, کم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے 10 لکھا تو لائن کی جو اسپیسنگ ہے جو آپ کو یہاں پہ شیپ بھی نظر آ رہی ہے اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اس کو آپ 20 کریں تو آپ دیکھیں اور بڑھ گئی ہے. اور پھر اوپر جہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ اگر 10 کرتے ہیں تو آپ نے دیکھیں کہ یہ پریس اس نے کر دیا ہے, جیسے کہ نشان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے پریس وہ کر دیا ہے. تو اب یہاں پہ میں 0 کر دیتا ہوں.
تاکہ اپنی اوریجنل فارم میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو الائنمنٹ ہوتی ہے آپ الائن کر سکتے ہیں, یہ جسٹیفائی اسے کہتے ہیں, جسٹیفائی کا ٹول ہے. پھر اس کو آپ رائٹ سائڈ پہ الائن کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 ایرو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ ایرو اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اردو ٹائپنگ عام طور پر ہم دائیں طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں, تو یہ اگر آپ کا دائیں طرف سے لکھنا شروع کریں تو پھر آپ ان پیروز کی مدد سے آپ لکھیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پر موجود ہوں, تو میں اب اس ایرو پہ کلک کیا میں نے آپ کے سامنے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں, یہ پہلے تو میں اس کی کنٹرول سپیس سے میں اس کی لینگویج چینج کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ اسٹیٹس بار میں اس کی لینگویج چینج ہو گئی ہے. تو اب میں یہاں پہ کراچی لکھتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جیسے ہی میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف سے لکھا جا رہا ہے, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. تو آپ نے یہ دیکھیں کہ اس نے بائیں طرف سے لکھنا شروع کیا, جبکہ عام طور پر ہم جب ٹائپنگ کرتے ہیں اردو کی تو وہ دائیں طرف سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. تو اب ہم اس کو ذرا دائیں طرف سے لکھ کے دیکھتے ہیں. تو آپ دوسری ایرو پہ کلک کر دیں, تو جیسے ہی آپ نے دوسرے ایرو پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. تو جو بھی ہے اب ٹیکسٹ آپ نے لکھا, تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جب ہم اس کو لکھنا کی کوشش کرتے ہیں تو ان ایروز کی مدد سے ہم اپنا جو رائٹنگ جو ہے یہ لیفٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور رائٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پیج نمبرز کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم کام کر رہے ہیں تو یہ پیج نمبر 100 ہے, اور اگر آپ کے ورڈ چھوٹے ہیں تو آپ اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ میکسیمم 300 تک جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 300 تک یہ اس کی زومنگ ہو جاتی ہے. تو 4 تک آپ لے جائیں گے تو یہ آپ کو میسج دے گا کہ یہ 1% سے لے کر 300% تک جاتا ہے, اس سے آگے موو نہیں کرتا. تو آپ اس کو پھر 100% تک نارمل جو اس کا سائز ہے اس پہ آپ رکھتے ہیں. تو آپ اس طرح سے آپ کام کرتے ہیں. تو یہ تھا کچھ بنیادی چیزیں جو ورڈ میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, ان پیج میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, جو آپ جب ٹائپ کرتے ہیں تو ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس طرح سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو اگلے لیکچر میں ہم مزید کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.